والیوم نمبر 16، حدیث نمبر 376۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مجھے ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، سال بھر تک لوگوں سے پوچھتا رہ۔ میں سال بھر تک دریافت کرتا رہا، کوئی اس تھیلی کو پہچاننے والا نہیں ملا۔ پھر میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، 1 سال اور پوچھتا رہ۔ میں نے 1 سال تک پھر پوچھا لیکن کوئی نہیں ملا۔ پھر تیسری بار آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، اس کی تھیلی اور گنتی اور گانٹھ کو اچھی طرح سے پہچان لو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ تم اس کو اپنے کام میں لے آؤ۔ چنانچہ میں اسے اپنے کام میں لے آیا۔ حدیث نمبر 377۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھجور ملی، فرمانے لگے، اگر مجھ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ حدیث نمبر 378۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دوسرے کے جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی اس کے گودام میں آ کر اس کے غلے کا منہ کھولے اور غلہ لے کر چل دے؟ ایسے ہی جانوروں کے مالک کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ دوہے۔ حدیث نمبر 379۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والے لوگ قیامت کے دن دوزخ پر سے گزر جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ان کو ایک پل پر روک لیا جائے گا تو ان کو جنت کے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر شخص کو جنت میں اپنا مکان دنیا کے مکان سے بڑھ کر یعنی زیادہ اچھی طرح معلوم رہے گا۔ حدیث نمبر 380۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ ظلم ہونے دے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا کام نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام نکال دے گا، اور جو شخص مسلمان پر سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت اس پر سے دور فرمائے گا، اور جو شخص مسلمان کا عیب چھپا لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 381۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کو ظلم سے روکو۔ حدیث نمبر 382۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسے ایمان کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیں۔ حدیث نمبر 383۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، دیکھو، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 384۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی بے عزتی کی یا کوئی ظلم کیا ہو تو وہ آج دنیا میں ہی معاف کرا لے، اس دن سے پہلے جہاں نہ دولت ہوگی نہ پیسہ، البتہ اگر نیک عمل اس کے پاس ہوگا تو وہ لے لیا جائے گا۔
اس کے ظلم کے برابر، اور اگر نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ حدیث نمبر 385۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی زمین ظلم سے چھین لے تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث نمبر 386۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں اکٹھے کھانے سے منع فرمایا، البتہ اگر اس کا بھائی جو اس کے ساتھ کھا رہا ہو اور وہ 2 کھجوریں کھانے کی اجازت دے تو ایسا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 387۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حدیث نمبر 388۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں تو ہم مجبور ہیں، وہیں تو ہم بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اگر ایسی ہی مجبوری ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ انہوں نے پوچھا، حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچے رکھنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا اور سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا۔ حدیث نمبر 389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 390۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نے اس کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث نمبر 391۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حلال مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حدیث نمبر 392۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کے 10 حصے کرتے اور ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ حدیث نمبر 393۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب جہاد میں محتاج ہو جاتے یا مدینے میں ان کے بال بچوں کے پاس کھانا کم رہ جاتا تو سب لوگ اپنا اپنا موجود سامان ملا کر ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر آپس میں ایک ناپنے کے برتن میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس انصاف و برابری کی وجہ سے وہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حدیث نمبر 394۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ان کی والدہ زینب حمید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے بیعت لیجیے۔ آپ نے فرمایا، یہ ابھی چھوٹے ہیں، لیکن آپ نے ان کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اکثر بازار جا کر غلہ خریدا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملتے تو کہتے، ہم کو بھی شریک کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ وہ ان کو شریک کر لیتے۔ بہت سے مرتبہ پورا اونٹ حصے میں آتا جس کو وہ اپنے گھر بھیج دیتے تھے۔ حدیث نمبر 395۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے میں گروی رکھی تھی۔ آپ نے جو قرض کے طور پر لیے تھے اور ضمانت میں اپنی زرہ اس کے پاس رکھوائی تھی۔ حدیث نمبر 396۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جا سکتی ہے۔ دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 397۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ آزاد کیے ہوئے غلام کے بدن کے ہر حصے کے بدلے اس کا ہر حصہ دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ حدیث نمبر 398۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا، کون سے غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی قیمت زیادہ اور اس کے مالک کو بہت پسند ہو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں یہ نہ کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا، تم کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرو یا بے ہنر کی۔ میں نے عرض کیا، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے اوپر کرو گے۔ حدیث نمبر 399۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے، تو اپنے رب کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا، میرا بندہ، میری بندی، بلکہ یوں کہے، میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام۔ حدیث نمبر 400۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ کھلا سکے تو اس کو 1-2 لقمے یا کھانے کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دے دے، کیونکہ اس نے اس کو تیار کرنے کی محنت اور تکلیف اٹھائی ہے۔